السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا علامہ محمد اقبال کی لائف کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علامہ محمد اقبال کی لائف کو میں نے آپ لوگوں کو آسانی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تو اس کے لیے میں نے اس کو 3 فیزز کے اندر ڈیفائن کر دیا۔ تو اسی طریقے سے آگے ہم نے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر کیا بات کی۔ تو علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اس کو میں نے 2 فیزز کے اندر 2 ہیڈنگز کے اندر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے، تھیریٹیکل فیچرز اور پریکٹیکل فیچرز۔ اگر اس کے پریکٹیکل فیچرز کی بات کی جائے تو علامہ محمد اقبال نے بھی وہی بات کی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات کے اندر بات کی تھی، مطلب کہ بات وہی ایک ہی تھی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 14 نکات کے اندر کی تھی۔ انہی بات کو ہی مثال کے طور پر آگے علامہ محمد اقبال نے بھی فردر آپ کہہ لیں کہ ایکسپلین کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کی ایکسپلینیشن علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد بھی ہے۔ تو تھیریٹیکل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی۔ وہ اہم بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ سب کانٹیننٹ از ناٹ اے کنٹری، کہ بر صغیر ایک کنٹری نہیں ہے، یہاں پر صرف کوئی ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یا کسی ایک کی سوچ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ڈیفرنٹ نیشنز آباد ہیں، ان کی اپنے جداگانہ انتخابات ہیں، ان کے اپنا ایک جداگانہ سوچ ہے، ہر ایک چیز ان کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور بھی مائنورٹیز موجود ہیں جن کا اپنا طور طریقہ ہے، اپنے رسوم مذہبی رسومات ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ برصغیر ایک کنٹری ہے۔ بے شک ہم یہ بات ضرور مانتے ہیں کہ ہندو جو ہے میجورٹی میں زیادہ ہے، تعداد ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، لیکن اسٹرینتھ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے ایک ہیوی ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی قوم ہے۔ دوسری انہوں نے بہت ایک اہم زبردست بات کی، نو ڈیفرنس بٹوین ریلیجن اینڈ پالیٹکس۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے ریلیجن اور پالیٹکس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب کہ اگر ہم اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق ہی پولیٹکس بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پولیٹکس کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں یا اسلام کے کہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اینٹی جا کر ہم پولیٹکس کرنا شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت غور طلب بات ہے کہ وہ ریلیجن اور پالیٹکس دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی تھی کہ نو ڈیفرنس بٹوین ریلیجن اینڈ پالیٹکس جسٹ فار دی مسلمس۔ آگے ہے اسلامک پولیٹکس سسٹم از نیچرل۔ اسلامک پولیٹیکل سسٹم نیچرل ہے۔ وہ نیچرل کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے نیچرل ہے کہ وہ ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایون کہ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے سیاست اگر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سیاست کس طریقے سے کرنی ہے، کون کون سے پہلوؤں کو ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہم ایک کامیاب پولیٹیشین بن سکتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے بتایا کہ ویسٹرن پولیٹیکل سسٹم از ان نیچرل۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسٹرن جو ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جیسے کہ برصغیر کے اندر بھی انہوں نے برٹشرز جب حکومت کرتے تھے، انہوں نے ایون کہ جو ان کا کرسچینٹی کو وہ پروموٹ کرتے تھے، تو کرسچینٹی کو انہوں نے صرف چرچ کی حد تک ہی محدود کیا ہوا تھا، بلکہ سیاست کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی ریلیجن کی انوالومنٹ نہیں تھی، کیونکہ ان کا مذہب ان نیچرل ہے۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ مذہب کو سیاست کے اندر ان کا مذہب انوالو کرنا ان کے لیے مطلب کہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں مذہب ایک الگ چیز ہے، سیاست ایک الگ چیز ہے، لہٰذا بھی یہ ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں۔ لیکن علامہ محمد اقبال نے یہ بات بتائی تھی کہ جو ہے اسلام ہے، اسلام ایک نیچرل مذہب ہے، لہٰذا یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کے اندر بھی آپ جو ہے اسلام کو نعوذ باللہ نکال کر آپ جو ہے پولیٹکس کرنا شروع کر دیں، تو ایسا اٹ از ناٹ پاسبل فار دی مسلمس۔ یہ بات انہوں نے کلیئر کی تھی۔ تو چلیں آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، آگے ہم فردر اس کی علامہ محمد اقبال کے مزید بھی خطبہ الہ آباد کے بارے میں جو چیزیں ہوں گے مزید ڈسکس کریں گے۔ رائٹ یور کویسچنز ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔